أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. پیدائش انسانیت اور موت، اس عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر رضا قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کیرول پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا. یہ اس کی بڑی کریمی ہے.
یہ ایسا وقت ہے نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا۔ سب سے ابتداء چلیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا۔ اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہوگا۔ میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا، اب اگر تو کنجریوں کے گانے گا کر پلیت کرے تیری مرضی۔ اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ دائی نے کاٹ دیا، گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو دائی نے بند کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں آ جا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ دودھ کی نہریں بہا دی۔ کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو، جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل 2 دن میں خراب، بچہ چوستا ہے دودھ پیتا ہے 2 دن میں خراب۔ امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب، اور یہاں یہ حالت ہے۔ فرمایا میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا میں خدا کی بنائی ہوئی نپل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے دن۔ نعرہ تکبیر، کوئی فرق نہیں۔ میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشتکار کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے۔ تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا۔
وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا۔ کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ آ جا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا۔ فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کی یہاں فرج ہے، امیروں کی یہاں تھرموس ہے، امیروں کی یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا۔ نعرہ تکبیر، آج و تک ختم نبوت۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا تو یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے۔ اور جب ماں نے دروازے بند کیے، فرمایا او میرے بندے، چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے۔ 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے۔ اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی۔ فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے۔ تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے۔ میرے بندے 8 دروازے کیوں بنائے؟ ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی۔ فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں۔ میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے، مگر لوگ مانتے نہیں۔ اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ جینا، اولاد دینا یہ اوروں کا کام، مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے او بادشاہ ہو، اصا کوئی آرام کیتے، رات بھجے ہیں دی بھجے ہیں، نہ نوکراں کو چین لین دیتی، نہ آپ آرام کیتا، منافع کیوں نہ ہوئے؟ جو خسارہ تھی بن جائے، اللہ کی مرضی۔ گھاٹا اللہ میاں کا، منافع ساڈا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا۔ سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو، اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو، اگر رنگ والے تیرا چمڑا نہ ادھیڑ دے تو 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ، اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوشنما، نرالے نرالے نرالے۔ فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں،
ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی، اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاگتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، مجھ سے ماں کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکس آ جاتا ہے، تجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی۔ خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی۔ فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو، میری عطا ختم نہ ہو، اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے، تیرا دامن بھی وسیع ہے۔ دلوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے، ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا ہے۔ اور ہے بڑا بے نیاز، سبحان اللہ، کسی کو اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے، بڑا بے نیاز ہے، اب بھی نہیں مانتے لوگ۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا، لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو، ایسے معاشرے سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے، کائے کی پریشانی ہے؟ فرمانے لگے، ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں۔ میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔ 50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا۔ کیوں روئے؟ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟
اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ ہی ساتھ بغیر گناہ کے آتا نہیں، معصیت کے بغیر آتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ ساتھ نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ تھا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کیسے پتہ چلے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی، 15 دن درختوں کی پتے چبا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، بھوک کی وجہ سے ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين۔ قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دل سنگ آلود، اندر کالا ہو گیا۔ ساری عمر کما کے مر گئے، جوڑ کے اکٹھا کر کے مر گئے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، جائیداد اور مربے بنائے۔ جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی، آج ابا جان کا آخری وقت ہے، جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت، جس چمچی سے ابا جان نے دوا پی اس چمچی سے نفرت، جس پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت، جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت، جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے نفرت۔ اولاد نفرت کر رہی ہے، بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے۔ اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، ملا بڑا خوش ہوتا، مردی ہاتھ آئی، ملانی کے جا کے حوالے کرتا، کھول کے دیکھتی ہے، کہتی ہے تو بہت سارا مال ہاتھ آ گیا، خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے۔
मौली साहब, ये मोहब्बत में कपड़े नहीं मिले, ये नफरत का नतीजा है। लोगों का ये अकीदा, अगर मैयत वाले कपड़े हमने पहने तो फटका नहीं खाएंगे, फौरन मर जाएंगे। मौलवी को दो ताकि मौलवी मैयत वाले कपड़े पहनने फटाफट मरे, एक मौलवी तो कम होगा ना। पर याद रखो, तुसा सारे जिंदे मुर्दे कपड़े सानू दिती आओ, असा सौखे नहीं मरते। शादी ते तू एक गिरा साकू दिखेंदा नहीं, असा तेरे मरण का इंतजार ना करूं भी या बुढ़ मरूं, क्या करूं। ई पार्टी वड्डे वड्डे लोकां वास्ते पिकनिक से जावे तो वड्डे वड्डे को नाल गिद्दी बन जे, कदाही मसीह दे मुल्ला को आख्या आज तै को दरिया विच डू टुब्बी ले आऊं। जेड़े वेले ताई घर दे विच तुहाडा कोई मरेगा, आपको पता नहीं लगदा बूहा केड़े पासे। औलाद का हाल देखो, जिस जगह घर के सहल में तुझे गुसल दिया जाएगा, घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं। फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनिहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हजरत इस्राइल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूं। जब तक डॉक्टर आएगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। पीलू तल क्या क्या पठाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान कर दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया। तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। नारे तकबीर, ताजो तल खत्म नबूवत, शान सहाबा, हजरत कारी साहब। कुछ पता नहीं, जो सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा कि। यही वजह है कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की जमात को यह मसला फौरन समझ में आ गया था। उन्होंने दुनिया में कभी जी लगाया ही नहीं। कमाई करो, रात कमाई करो, सुबह शाम कमाई करो, और मेरे बंदे सब कुछ यहाँ रहेगा। तेरे नेक अमाल मुझे अपनी किबरियाई की कसम कब्र में भी तेरे साथ भेजूंगा।
اور آج کل تو ویسے بھی حالات دیگرگوں ہو گئے، اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ ہے، اور کیسے نماز پڑھے؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لگانے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز۔ اب بتاؤ 1000 آدمی بے نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ جانور پالنے والا بے نماز، خرید کر لانے والا بے نماز، ذبح کرنے والا بے نماز، گوشت بنا کر دینے والا بے نماز، پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز، اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی امام شافعی بنے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ پیروں کا نام لیتے ہیں، کون پیر کو مانتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی، بے نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر، لسی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھا ہی؟ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں صفیں بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے، اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی وہ ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری، حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 ہی پڑھا دی، تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں، لگا نہیں جی 4 ہیں، تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف تو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی، علم کے سمندر ہے یہ، نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں، خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی، خود فیصلہ کر۔ جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نظر کرم نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ملتان میں باولپور میں نرسری سکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں، 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔ کس بات کی فیس ہے؟ کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا دو۔ اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا، عورتیں اپنے بچوں کو نہا کر دھلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے، انگریزی بال بنا کر، پاؤڈر وارڈر چھڑک کر، خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تخم ہو۔
ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو. آگے سے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب بتاؤ اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، شک کیسے پڑے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر. وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ. تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں رہتے رہتے 19 جناب حضرت کے گھر سے نکلے. 19 جنازے اٹھے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے. والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو. جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں کی مغفرت فرمائے. پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. نعرہ تکبیر، قادرین دیوبند. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ. اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا. انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لانتی کے دربار میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. میرے اکابر کی تاریخ پڑھو. یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر. ان کے سر ہی سر ہیں، پیر نہیں ہے، گڑ بھی نہیں ہے. انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ ٹوٹ کر بڑیرے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ انہیں پرانی عادت پڑی ہوئی ہے. اور ایک تم ہو بیٹھکوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. وہ بیٹھا جو مولوی نہ ہوندا تیرے ماں پیو کا نکاح نہ ہوندا تو حرام دا پیدا ہو گیا. ابھی مولوی بیڑا چکی تھی کھڑے جاؤ لک مولوی ہے. تے حلقے کے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے مولوی نے انہاں دا نام لیندے ڈر لگتا ہے. اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھئی میں گیا تو ہوں نہیں، پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی. وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے، امریکہ والے بھی جائیں گے، چائنا والے بھی جائیں گے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے. تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح. کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، شکلیں غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا. کیوں؟ جنت کے دروازے پہ کوئی پٹواری بیٹھا ہے؟ بڑا معاملہ اوکھا ہے. فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. کھانے کے لیے مانگیں گے
ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اٹڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے. پانی پانی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوٹھ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوٹھ کوج کر کمر پہ جا پڑے گا. روایت میں آتا ہے فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس کے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو جائیں. دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے گا. آواز لگے گی آؤ تاروج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا دن. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے, ہڑ جائیں گے. کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے. ایک بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں, آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت کا, سب سے آخری سہارا. اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں, کہاں ڈوب کے مریں گے, کہاں جائیں گے ہم, کون سا ٹھکانہ ہم نے تلاش کر رکھا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے, الاؤ نہیں فرمائیں گے, نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے, بلکہ یوں آتا ہے حدیثی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا. توجہ ہے, اتنا لمبا سجدہ کروں گا 7 دن 7 راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا. نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے, تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے. اتنا لمبا سجدہ 1 ہفتہ رات دن ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے. اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا. تسا حضرات تو ہوں ماہ رمضان شریف آندہ پہ ہے نا, ہوں مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ برائے خوب ہو گئے. آخر ساڑھے کول تراویاں کتنے بجے شروع تھی نے کہ اتنے بجے کہ مک دیا کیڑے ویلے نہ کہ واہ وہ بادشاہ ساڈا حافظ کوٹا پسنجر ہے, ساڈا حافظ تیز گام. احترام ہو رہا ماہ رمضان کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد, او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ. سل پوچھا لفظ دیکھو حدیث پاک کے, سل مانگو, ساری عمر مانگا, جہاں مانگا, مکے میں مانگا, مدینے میں مانگا, بدر میں مانگا, حنین میں مانگا, خندق میں مانگا, آخری وقت میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی دم نکل رہا تھا, مانگ رہے تھے. فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا, وہ دینے والا ہوں.
سل میرے محبوب مانگو توتا میں دوں گا، گالے بھر دوں گا، مانگے آپ۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی اکٹھی نہیں کروں گا۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں، نہ دولت میں، نہ ذمہ دارا پن میں، کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولو، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھے نا یہ چاند کون سا، کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ ہے، کنڈوں کا مہینہ ہے۔ انہیں رجب پجب نہیں کہنا آتا، کنڈے یاد رکھتی ہیں، اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایہ سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ آخر نہیں، اصا شام کو کرے سوں، آخر اصا تو فجر اپنا کنڈا کر لیا۔ اندازہ لگا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہیں اپنی اپنی سمجھ میں؟ میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے۔ بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی منائی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرا کچھ کھا کے مرے ہیں، کیا مطلب؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں، کائے سے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے گا؟
قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرا ہوں کہ قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی۔ یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 سیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں، بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گیا پھر کاری حنیف والی تھی گیا، مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی جی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا۔ او لوگو میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، کس شان سے لے گیا؟ فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیم آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ہرا دیا گیا، حاکم کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ آرام فرما رہے، پیل کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے، اسرائیل آئے، جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل کہتا ہے الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں، یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے، انداز جگانے کے نرالے ہو، جب مزہ آئے گا، اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔
یوں ہی نہیں 2.5 روپے کے پٹاخے رکھے کہ حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے ہی واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی براق لاؤ، جبریل کو بھیجو، میکائیل کو بھیجو، تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو، پھر حضور کو بلانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے، دنیا میں کچھ اور تھے، وہاں کچھ اور تھے۔ معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا؟ بلکہ آنکھ سے عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی، بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا، حسرت کی تھی، الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا۔ اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا، جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا، جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اسی صورت میں، اسی سیرت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب۔ یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا، بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا، پر میرے محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ قد خلقتا کما تشاء، میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا، اور میں ماڑا کیسے بناتا؟ جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گھٹیا کیسے ہوتا؟ یہ سارے معاملات کھلے ہیں، ڈلے ہیں۔ صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو ٹھوکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں کہتا ہوں اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا۔ یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہو، ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو، ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام امام الانبیاء ہو، اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف آمنہ کا در یتیم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔